رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا ایک فتویٰ آیا ہے جامعۃ الرشید کی طرف نسبت کی ہے کہ یوٹیوب کی ارننگز حرام ہے. تو وہ فتویٰ جو ہے نا جامعۃ الرشید کے بارے میں جو چھایا ہوا ہے وہ دیکھو علماء جواب دیتے ہیں جیسا سوال ہوتا ہے. تو سوال جو پوچھا گیا اس کے مطابق جواب دیا گیا ہے. وہ فتویٰ سوال کے حساب سے ٹھیک ہے مگر وہ سوال ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عورت آ کے کہے کہ دیکھو میں فتویٰ لے کر آئی ہوں کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے, لہذا اپنے شوہر سے کہے کہ بس مجھے اب چھوڑ دو. دیکھو مجھے تو جامعۃ الرشید نے فتویٰ دیا, مجھے دارالعلوم کرنگی نے فتویٰ دیا. اب وہ جواب تو دکھا رہی ہے, سوال نہیں دکھا رہی. ٹھیک ہے نا؟ سوال یہ کہ جی اس نے مجھے دی ہیں طلاقیں, جبکہ حقیقت کیا ہے کہ طلاقیں اس نے نہیں دی تھیں. تو غلط بیانی سے کام لیا. تو مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ سوال جو ہوتا ہے اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہے. تو سوال پوچھنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ یوٹیوب میں اکثر اشتہارات ناجائز ہوتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا اکثر ناجائز ہوتے ہیں تو آمدن بھی کیا ہے, اکثر ناجائز ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یوٹیوب میں اکثر اشتہار ناجائز نہیں ہوتے. کیوں ناجائز اشتہار کہیں گے؟ کہ کسی ناجائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہو, جیسے شراب کا اشتہار یا کوئی مووی ہے فحش مووی, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر اصل اشتہار جائز ہے, اصل اشتہار جائز کا مطلب کوئی جائز چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ اصل اشتہار تو جائز ہوگا. اس میں اگر عورت کو وہ لے کر آ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اصل اشتہار جائز ہے مگر اس کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے, غلط ہے. تو اس سے اصل ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے دکاندار ایک شیمپو کی بوتل بیچتا ہے, اس پہ لڑکی کی تصویر بھی ہوتی ہے. تو اب وہ شیمپو سے حاصل ہونے والی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ لڑکی کی تصویر نہیں بیچ رہا. وہ بیچ کیا رہا ہے؟ شیمپو کی بوتل. وہ اس کے ضمن میں ہے جو کہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی گناہ ہے, اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. تو جب یوٹیوب پہ ایڈ چلتا ہے تو ایڈورٹائز کا مقصد اس لڑکی کو دکھانا نہیں ہوتا, بلکہ وہ لڑکی جو شیمپو کی بوتل لے کے کھڑی ہوئی ہے نا, وہ بوتل دکھانا مقصد ہوتی ہے. بہت مشکل ہے, یہاں تک آ گئی. تو اس لیے کوئی ماہر مفتی ہو نا تو مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے. اس میں ابھی حرف آخر نہیں ہے کیونکہ وقت بہت ہو گیا, ابھی اس میں بات کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. تو یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا جائز یا ناجائز ہونے کا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فتویٰ شائع ہوا ہے اس میں یہ سقم ہے کہ اس میں سوال صحیح نہیں تھا. تو لہذا اس سوال کی بیس پہ جو جواب دیا گیا وہ جواب کی بیس پر یوٹیوب کی ارننگ کو علی الاطلاق حرام نہیں کہہ سکتے ہم. باقی حکم کیا ہے یہ میں پھر کسی اور وقت دلائل سے کہ ناجائز ہونے کے کیا دلائل ہیں, جائز ہونے کی کیا دلائل ہیں, یہ میں ڈیٹیل میں کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. اور دوسرے علماء سے بھی اس سلسلے میں میں نے رابطہ کیا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر حضرت مولانا طاری جمیل صاحب پہ بہت اعتراض کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا چینل بھی مونیٹائز ہے اور اس سے ارننگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. تو اب جو کچھ تو اخلاص میں کر رہے ہیں, کچھ کو ان سے ویسے ہی ذاتی طور پر کچھ ہے, تو جب کسی کو کسی سے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اسی حساب سے فتویٰ ٹھیک ہے نا چلا دے کہ دیکھو یہ ساری دنیا میں بیانات کر رہے ہیں اور ان کی ارننگ کیا ہے, حرام ہے. دوسروں کو کہتے ہیں حرام سے بچو اور خود کیا کر رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں. میرا چینل ابھی تک مونیٹائز نہیں ہے اور میری ابھی تک کوئی ارننگ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اس کے جواز کا فتویٰ دوں گا تو اپنے فائدے کے لیے, بولو بھائی, نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے مونیٹائز ہو بھی جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی مونیٹائز کریں, یہ آپ کی ہیڈک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے, پیڑ گننے سے مطلب, کیونکہ لوگوں کو یہ ذاتی دلچسپی ہوتی ہے یہ پیسے کیوں کما رہے ہیں. تو کیا ہو گیا, آپ سے تھوڑی کما رہے ہیں, گوگل سے لے رہے ہیں. مجھے جب میرا چینل بنا تو مجھے ان لوگوں نے بہت کہا کہ مونیٹائز کرو, میں نے کہا نہیں کروں گا. میں نے کہا اس لیے نہیں کروں گا کہ میں بیان کر رہا ہوں فی سبیل اللہ. جب فی سبیل اللہ میں بیان کر رہا ہوں تو لوگوں سے اس کا عوض کیوں لوں؟ میں نہیں کرنے دیا میں نے. اور میرے بیانات سے لوگوں نے لاکھوں روپے کمائے ہیں, لاکھوں روپے, لیکن میں نے نہیں کرنے دیا. ایک آرمی کے بہت بڑے آفیسر ملے, انہوں نے کہا یہ بڑی حماقت ہے کہ آپ پیسے نہیں کما رہے,
اس لیے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں لوگوں سے تو پیسے نہیں لے رہے, تو لوگ تھوڑی پیسے دیتے ہیں اس پہ بیانات پہ, یہ پیسے کون دیتا ہے؟ گوگل, جو خود کماتا ہے. تو یہ بچت جو آپ کر رہے ہو یہ اپنی نہیں بلکہ ان یہودیوں کی بچت کر رہے ہو جنہوں نے وہ ویب سائٹ, تو یہ نہ لے کے قوم پہ یا امت پہ کوئی احسان نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہم جب ان کا چینل استعمال کر رہے ہیں تو ان کو تو فائدہ بہرحال ہو رہا ہے, تو اگر آپ نہیں لیتے تو اس کا مطلب سارے ان کو دے رہے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر بھی نہیں کما رہا میں ابھی تک, ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو فتویٰ عدم جواز کا دنیا میں پھیلا ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے بیان کیا گیا, اس میں بہت ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے. تو آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہ خامخواہ کا میں علماء سے بدگمان نہ کریں. اول تو وہ ویسے ہی بہت کھاتے پیتے ہیں, ان کو یوٹیوب کی ارننگ کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ہو بھی رہی ہے تو ہو سکتا ہے دین کے کسی کام میں استعمال کر رہے ہوں. وہ ویسے ہی ان کے اتنے, وہ تو پتہ نہیں 40 تو وہ طوائفیں ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے, جن کے گھروں میں 40 لاکھ روپے جاتا ہے ہر مہینہ. تو اچھا ہے نا وہ اپنی جیب سے چلا جائے, اور اگر بالفرض وہ خود بھی کھا رہے ہیں تو جب کوئی کھا رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ یعنی آپ کے لیے کھانا جائز ہے, مولوی کے لیے کھانا ہے بھائی. وہ ایک چینل اسی طرح مونیٹائز تھا, اس کے نیچے نا کسی نے لکھا ہی تو بہت کما رہا ہے, دوسرے لکھا اصل میں اپنے لیے نہیں یہ امت کے لیے کما رہے ہیں. تو اپنے لیے بھی اگر کما رہے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں بھائی؟ اپنے پیسے ہیں نا, اور گوگل دے رہا ہے ان کو, تو گوگل سے پوچھو ان کو کیوں دے رہے ہو. تو ظرف بڑا رکھا کرو. اگر کوئی چینل سے کما رہا ہے تو آپ بولو اچھی بات ہے یار, اللہ آپ کو اور کھلائے. تو یوٹیوب کی ارننگ سے اگر کوئی مولوی بیچارہ کما رہا ہے تو کمانے دو یار, آپ سے تھوڑی لے رہے ہیں بیان کے, وہ بیان تو وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, چونکہ اس سے گوگل فائدہ اٹھا رہا ہے. تو گوگل کہتا ہے آپ نے چونکہ مختلف کمپنیوں کو بھی پروموٹ کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے تو ہم خود بھی کما رہے ہیں, تو یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ کے ذریعے ہم کما رہے ہیں تو آپ کو اس میں شیئر نہ دے. تو چونکہ گوگل میں تھوڑی غیرت ہے وہ دے دیتا ہے, پبلک میں یہ غیرت نہیں ہوتی. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کے چینل سے وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں, لیکن جب کوئی ان سے رابطہ کرے نا کوئی کہ آپ اتنے کما رہے ہو تو اتنے فیصد ہمیں دو, تو وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آپ تو فی سبیل اللہ کر رہے ہو, پیسے کیوں مانگ رہے ہو ہم سے؟ تو چونکہ گوگل میں غیرت ہے وہ دے دیتا ہے, اور جو علماء کے چینل کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں ان سے پیسے نکالنا ایسا ہے جیسے ہاتھی کو رکشے میں بٹھانا. یہ ہمیں بھی تجربہ ہوا ہے نا جب چینل والوں سے, سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے چینل بھی ہوتے ہیں, تو اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے ان کے اصول. خود کماتے رہیں گے ہزاروں لاکھوں روپے, لیکن کوئی مولوی کمانا شروع کر دیں گے نا جس کے نام سے آپ کما رہے ہو, اس کو کہیں گے تو فی سبیل اللہ کیوں نہیں بیان کر رہے اللہ کے لیے؟ تو آپ اللہ کے لیے کیوں نہیں اس کے بیانات کو دنیا میں پھیلا رہے بھائی؟ یہ اللہ تو سب کا ہے نا, جیسے ان کا ہے آپ کا بھی تو ہے نا. تو اس لیے اگر وہ کما بھی رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, کمانے دو میرے بھائی, شکر ادا کرو اللہ کا. باقی ان کے جو ایڈمن نے بہت سارے چینل بند کر دیے, سب کو منع کر دیا, بہت سارے چینل بلاک کر دیے, اس پہ بہت سی کمپلینز آئی ہیں. اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے, صحیح کیا غلط کیا, چونکہ میں اس چیز سے ناآشنا ہوں, لہذا میں نہ اس بارے میں حمایت کروں گا اور نہ مخالفت. میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں کہ ان علماء کے لیے مونیٹائز کرنا یا اس سے پیسے کمانا, اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ سے پیسے نہیں لے رہے, آپ کو وہ فی سبیل اللہ ہی دے رہے ہیں. کیونکہ یوٹیوب ان کے بیانات سے پیسے کماتا ہے, تو یوٹیوب اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے کہ جب ہم کما رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو بھی دیں گے. بات آئی سمجھ میں؟ کافی ہے میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. احسان کا مہینہ مبارک ہو, رحمت برکت الفت لوٹ لو, مہربان خدا کی بخشش لوٹ لو.